مت ہے اس ملک کے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مائیں بہت محبت کرنے والی ہیں اور باپ بہت شفقت کرنے والے. ایسا نہیں ہے. ہمارے ماں باپوں نے میرے خیال میں ابھی بوڑھا ہونا سیکھا نہیں ہے. جی وہ بزرگ ہی نہیں ہے. جب بزرگی آئے گی تو حکمت آئے گی. جب آپ خود ابھی تک آنکھیں شرما شرما کے باتیں کرنے والے لوگ ہوں تو پھر بزرگی آتی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بیٹیاں کبھی بھی غلط ہو سکتی ہیں. غلط نہ بیٹا ہو, اب ماں باپ غلط ہوتے ہیں. وہ بیٹی جب جنی گئی تھی تو اللہ نے اس کو میرے گھر میرے لیے ایک امانت دی تھی. کیا میں نے اس کی تربیت کی؟ کیا میں نے اس کی تعلیم کی؟ کیا اخلاقیات دیکھا؟ دیکھو بچے ہمیشہ ریپلکا ہوتے ہیں ماں باپ کا. وہ وہی کرتے ہیں جو کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ انہیپی میرجز کا پروڈکٹ ہیں. وہ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے اختلافات کو اور اس لیے وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اور بلیک میلنگ اٹھاتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے جو کہ معاشرتی ہے, لیکن مذہبی پہلو بھی تو اسی معاشرے کا ہے نا. آپ نے مذہب ان ٹھیکیداروں کو, ان لوگوں کو دے دیا جن کو مذہب کی حفاظت کا کام دیا گیا تھا, ٹھیکیداری کا کام نہیں دیا گیا تھا. لیکن نہ وہ حفاظت کر سکے نہ مذہب پھیلا سکے. دس از ناٹ اے کرٹیسزم. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. ایک جملہ, یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ فیصلہ پہلے کرتے ہیں, علم بعد میں حاصل کرتے ہیں. اگر آپ نے علم حاصل کر کے فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ نہ فیس کرنا پڑتا. 8 مہینے ہو گئے لڑکی شیلٹر ہوم میں بند ہے اور وہ یہی کہتی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ موم بتی مافیا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک دفعہ بھی سامنے نہیں آئے. اب اس کا مطلب یہ صاف پتہ نہیں چل رہا دوگلا پن کہ آپ کیوں نہیں پھر بات کر رہے اس لڑکی کی آزادی کی, آپ کیوں اس کے نکاح کو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ آپ سپورٹ اس چیز کو کریں کہ اس کا نکاح توڑا جائے اور واپس وہ اپنے ان ماں باپ کے پاس جائے. اور اگر فرض کریں ماں باپ اپنی ضد پوری کر بھی لیں, پھر وہ آگے اپنی بیٹی کی جہاں کہیں شادی کریں گے تو وہ لڑکا کبھی اس لڑکی کو عزت دے گا؟ وہ تو کہے گا کہ تم تو 3 مہینے یا 6 مہینے کے لڑکے کے ساتھ رہ کر آئی ہو. جناب اس کے لیے سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہدایت کی دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے. میں ایک دفعہ جاوید کو ملا. یہ جاوید وہ کرمنل تھا جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا. میں اس کو قلعہ گجر سنگھ کے تھانے میں ملا. اچھا. اور یہ وہی تھانہ ہے جہاں کی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ اس نے اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی. اچھا. وہ اور میں بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں, اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ جاوید میں ایسی کیا خوبی ہے جو میرے میں نہیں ہے, اور میرے میں ایسی کیا خامی ہے جو جاوید میں نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں جاوید کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتا. یہ بڑا ممکن تھا. وہ 100 بچوں کو تذاب میں جلا چکا تھا. اس لیے جب بھی ہم کسی کی بچی کی بات کرتے ہیں, کسی کے ماں باپ کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں معاشرے کو مجموعی طور پہ بہت احتیاط برتنی چاہیے. بہت احتیاط. ایک تو بچیاں ہیں, وہ ٹھیک ہے اگر بچی نے میری غلطی کر بھی لی ہے, بہرحال ہے تو وہ میری بیٹی, بالکل اس کو معاف کر دیں. تو میں تو جس سے کہنا چاہیے کراس دا بورڈ معاف کرنے کو تیار ہوں. بالکل. اور اپنے آپ کو سلجھانے کے لیے, عقل دینے کے لیے, تاکہ میں آئندہ وہ غلطی نہ کروں. لیکن یہ غلطیاں جب مسالے بن جائیں معاشرے میں تو میرے خیال میں معاشرے کو وہاں بالکل اپنی ہینڈ بریک کھینچ لینی چاہیے, رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پہ ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے آنے والی مائیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جس میں سے کوئی مدر ٹریسا نکل سکے, جس میں سے سیدہ ختیجہ نکل سکے, جس میں سے اما عائشہ نکل سکے. اگر مائیں اچھی نہیں ہوگی تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان میں. لیکن کیا یہ بچے جو ہیں ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی زندگیوں کی یا میرجز کے اپنے ڈسپیوٹ وجہ ہو سکتے ہیں ان کے اس کام کی؟ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں بچے کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز انفلوئنس کر رہی ہے اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہے, اور اس میں اس کے ماں باپ کا آپس کا تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے. اگر بہت زیادہ بچے جو ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور بچوں کے سامنے آف کورس, اور جب بچوں کو جو ہے آپ نہیں اس طرح سے کیٹر کر پا رہے ہو اور آپ کو پتا کہ ایک عجیب سا ریلیشن شپ اندر ڈسکارڈ میں ماں باپ کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہوتے کہ بچوں تک پہنچ پائیں, تو یہ چیزوں افیکٹ کرتی ہیں, بہت بری طرح کرتی ہیں. یہ افیکٹ بچوں کو بغاوت پہ کرتی ہیں. اور سم ٹائمز جو ہے اس کی ایک اور سائڈ جو ہے وہ آتی کہ بچے اپنے لیے اچھا بھی چوز کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آل دا ٹائم یہ صرف بغاوت ہی ہے, لوگ اچھا بھی چوز
محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اس اسٹیج کے اوپر جائیں گے تو ہم اپنا ریلیشن شپ بہتر کریں گے. اور ایسے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس چیز کو اپنے لیے ایک سبق آموز چیز کے طور پہ بھی لیا ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ لڑتے تھے ہم اس چیز کو نہیں کریں گے. اس سارے معاملے میں اسید بھائی آپ دیکھتے کیا ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے وقت میں یہی حادثات سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتے رہیں گے یا کوئی عملی قدم ہم سب مل کے اٹھا سکتے ہیں؟ کے متعلق چیک اینڈ بیلنس کا خیال نہیں کریں گے, ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. جب ہمارا بچہ یا ہماری بچی پوری رات وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے, وہ جناب انٹرنیٹ کو پبجی کچھ بھی کرتے ہیں, تو والدین کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی, تو پھر ایسے کیس آتے رہیں گے. پہلا کیس نہیں ہے, آئندہ بھی آتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی, افسوس یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے تو پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اپنا والدین کی تربیت کون کرے گا, ان اساتذہ کی تربیت کون کرے گا. ہمارا تو سارے کا سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. وہ بچی جناب برملا کہہ رہی ہے کہ میں گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھا کے لے آئی, اسے یہ نہیں پتا کہ بچی سے بڑھ کر والدین کی قیمتی چیز اور ہو کیا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ایک جملہ آپ کو کہہ دوں, بچوں سے آپ نے جو کہا نا یہ بڑا ظالمانہ جملہ ہے. اس بچی نے کہا کہ میں گھر سے کوئی قیمتی چیز اٹھا کے نہیں اس سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیے, اس جملے کے پیچھے وہ اپنے آپ کو قیمتی چیز نہیں سمجھتی. جی ظاہری بات ہے, اسی لیے نا